کون کون سے ہیں، کب طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق کا حکم کیا ہے۔ تو جب قرآن کریم کے مطابق جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات اس حد تک پہنچ جائیں کہ ان دونوں کا آپس میں زندگی گزارنا بالکل دشوار ہو، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ دونوں طلاق سے علیحدگی اختیار کر لے، وہ بھی اپنی صحیح زندگی گزارے، شریعت کے مطابق یہ بھی اپنی زندگی گزارے۔ تو اس صورت میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ چاروں پروسیس کرنے کے بعد 5ویں نمبر پر طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے، اور ایسی حالت میں دی جب عورت حیض میں نہ ہو، اس کو طہر بولتے ہیں، عورت پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور اس پاکی کی مدت میں اس کے شوہر نے اس سے جمع بھی نہ کیا، اس سے ملا بھی نہیں ہو، تو یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ ایک طلاق دینے کے بعد اب یہ عدت گزارے گی۔ عدت کا جو زمانہ ہے، 3 حیض کا جو زمانہ ہے، اس مدت میں اس کے پاس غور و فکر کا موقع باقی رہے گا۔ وہ سوچے گا مختلف پہلوؤں پہ، اپنی بیوی کی خوبی خرابیاں تمام پہلوؤں پہ نظر کرے گا، بچے ہیں تو اس کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچے گا، اور بھی دیگر وجوہات سے اس کو سوچنے اور غور فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے عدت تک وہ عورت من جملہ یعنی ایک حد تک اس کے نکاح میں موجود ہے، اسی لیے اس شخص کو ابھی تک حق باقی ہے جب تک عدت نہ گزرے وہ چاہے تو رجعت کر لے۔ رجعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا، تو وہ عورت نکاح میں واپس آ جائے گی۔ تو یہ جو عدت ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے پاس غور و فکر کا موقع رہے۔ پھر اگر یہ پوری مدت یعنی حیض کا یہ عدت کا پورا زمانہ گزر جاتا ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا ہے، غور و فکر کے بعد بھی اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں رجعت میرے لیے مناسب رہی ہے، تو پھر جا کے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ طلاق جو اس نے دی تھی اب تک رجعی تھی، اس کو لوٹانے کا حق تھا، لیکن عدت گزرتے ہی وہ طلاق بائن بن جائے گی، اب اس کا حق ختم ہو گیا۔ عدت کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ عدت جو ہوتی ہے وہ عورت کی سچویشن کے مطابق ہے۔ اگر وہ عورت ایسی ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا، مطلب بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا بہت کم عمر ہونے کی وجہ سے، مان لیجئے کہ بہت چھوٹے میں نکاح ہو گیا تھا، بہت چھوٹی تھی تبھی نکاح ہو گیا تو اس کو حیض آنا ہی شروع نہیں ہوا، تو ایسی عورتوں کے لیے عدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ یا بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی ہے، اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اس کی عدت بھی مہینے کے حساب سے 3 مہینے ہے۔ لیکن جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یہ 56 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ 3 مہینے سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، تقریباً 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایام وہ اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ وہ ممتدۃ الطہور ہے، یعنی اس کو حیض بہت دیر سے کبھی آ گیا، تو جب تک 3 حیض نہ گزرے تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اور بھی شکلیں ہیں، اس کی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ۔ تو اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے۔ اگر اس کے بعد فوراً ہی مان لیجئے کہ آج طلاق دی اور 5 دن کے بعد ولادت ہو گئی بچے کی، تب بھی وہ عدت سے نکل چکی اور اس شخص کا رجعت کا حق بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پہ ایک شکل اور ہے، وہ بھی بتا دوں میں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ ابورشن کروا لیتی ہے، اسقاط کروا لیتی ہے۔ تو اس صورت میں عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اعضاء بن گئے تھے، بچہ جو تھا اس کے اعضاء بن گئے تھے، ہاتھ پیر بن گئے تھے، اس کے بعد اس نے ابورشن کروایا ہے، تو اس کی عدت پوری ہو گئی اسقاط کے ساتھ ہی۔ لیکن وہ بالکل انیشیل پیریڈ میں تھی، ابھی بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے، اور پھر اگر اس نے ابورشن کروا لیا تو پھر اس کو مہینے کے اعتبار سے عدت گزارنے پڑیں گے۔ خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں گویا، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کہ صریح لفظ کے ساتھ طلاق دی جائے تو طلاق پڑے گی اور اس کو رجعت کا حق رہے گا۔ یہ طلاق رجعی 1 اور 2 تک رہتی ہے، 1 طلاق دے تب بھی وہ رجعی ہے، 2 دے تب بھی رجعی ہے، اور اگر عدت گزر جائے اسی میں تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے وہ بائن کے ساتھ ہی طلاق دے، بولے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دیا، تو وہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن میں رجعت کا حق نہیں رہتا ہے۔
عدت گزارے گی، لیکن مرد کے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ رجعت کر لے، نکاح ثانی کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اگر وہ بیوی کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے تو عدت کے دوران بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے، یہ شوہر کے لیے ہے۔ دوسرے سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد ہی نکاح کرنا پڑے گا، عدت کے دوران دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری طلاق جو ہے وہ مغلظہ ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ طلاق مغلظہ دینا حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے، کوڑے لگوایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عمل ممنوع ہو، ناجائز ہو، فوربیڈن ہو، لیکن اس کے ہونے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ قتل حرام ہے، سب لوگ جانتے ہیں، قتل حرام ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد سامنے والا مر تو جائے گا۔ ایسے ہی یہ ہے کہ 3 طلاق دینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن دینے کے بعد واقع ہو جاتی ہے اور 3 کے 3 واقع ہوتی ہے۔ یہاں پہ غلط فہمی ہے، میں اس کو علمی اعتبار سے 1 منٹ کے اندر وضاحت کر دوں کہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر دی جائے تب بھی 3 ہوتی ہے، الگ الگ دی جائے تب بھی 3 ہوتی ہے۔ کچھ غیر مقلدین علماء ہیں، اہل حدیث، ان کا کہنا یہ ہے کہ 3 اگر ایک مجلس کے اندر دی جائے تو ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ علمی اعتبار سے آپ سمجھ لیں تاکہ غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ دراصل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق سے ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ یہ ان کی روایت ہے، اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں۔ باقی جو روایتیں ہیں، جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر تم چاہو تو اچھے طریقے سے واپس لے لو، رجعت کر لو، اور تسریح بِإِحْسَان، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، عدت گزرنے دو، وہ بائنہ بن جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دی یعنی تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر طلاق دے دی تو وہ عورت تمہارے لیے اب حلال نہیں رہی یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ وہ دوسرا شوہر مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، پھر اس نے دوسری شادی کر لی دوسرے مرد سے، اور دوسرے شخص نے شادی کے بعد فوراً اس کو پھر طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اتحل للاول، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول، کہ نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے مل نہ لے، میاں بی بی جیسا رشتہ نہ قائم کر لے، فزیکل ریلیشن نہ بنا لے، اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے اس کو نافذ فرمایا، اسی لیے کہا کہ دوسرا شوہر جب تک مباشرت کر کے طلاق نہ دے تب تک وہ حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کا معاملہ پیش آیا۔ لعان کہتے ہیں کہ مرد اگر عورت پہ الزام لگائے تو دفع الزام کے لیے قسم وغیرہ کھانی پڑتی ہے، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو بہرکیف لعان کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو اس کے اندر موجود ہے نہ کہ نفذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو نافذ فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سخت پٹائی کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے، اور اس کے بعد تفریق کر دیتے تھے، علیحدگی کر دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے غیر مقلدین دلیل پکڑتے ہیں، جو مسلم شریف کی روایت ہے، خود ان کا فتویٰ ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے میری چاچی کو 3 طلاقیں دے دی ہے،
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی اسے شرمسار کیا، اس نے اپنے لیے سبیل، اپنے لیے کوئی جو راستہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ 3 طلاق دینا گناہ تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو کیا تو اللہ نے اس کو شرمسار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیا، اب اس کے لیے کوئی راہ نہیں بچی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس دلیل کو وہ پیش کرتے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے۔ 2 وجہ سے جمہور علماء نے، ائمہ اربعہ نے اور تمام لوگوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا ہے۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے طاؤس ہے جو ایک راوی ہیں۔ طاؤس کے بارے میں جو اصول حدیث کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ منکر روایات بھی نقل کرتے ہیں، اس لیے قابل قبول نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو آخر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ جب راوی خود جس حدیث کو نقل کر رہا ہے اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اس لیے تمام امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جتنے بھی بڑے علماء اکرام گزرے ہیں ان میں سے صرف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور جس کو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ ابھی پریزنٹلی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے معتبر فتاوے کے سینٹرز ہیں ان میں سے 3 بڑے مانے جاتے ہیں۔ ایک تو سعودی عربیہ کے جو علماء کبار کی مجلس ہے وہ، دوسرے نمبر پر مصر کے اندر جو جامع ازہر ہے وہ، اور تیسرے نمبر پر ایشیا کے اندر دارالعلوم دیوبند۔ ان تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 3 سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ خود ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک کمیشن بنائی گئی، علماء کبار کی پورے سعودی میں کمیشن بنائی گئی اور ایک سیمینار رکھا گیا 3 طلاق کے موضوع پر کہ تمام علماء اکرام دلائل پیش کریں تاکہ آئندہ جو بھی ڈیسیزن ہے متفقہ طور پر اس کے حساب سے فتویٰ دیا جائے۔ تو اس کا فیصلہ انٹرنیٹ کے اندر عربی کے اندر بھی موجود ہے، اس کے تراجم بھی ترجمے بھی موجود ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کریم، احادیث اور علماء کبار کے آراء سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 دے تو 1 واقع ہوگی، 2 دے تو 2 اور 3 دے تو 3 واقع ہوگی، 3 سے 1 واقع ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا بہت سے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو جمہور علماء کا قول ہے اس پہ ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں لیکن غالباً وقت ہو چکا ہے، اس لیے آئندہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔